قابل احترام بزرگوں اور بھائی، موجودہ دور کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور آپ کے تاج ختم نبوت کے ساتھ ہمارے ملک کے سیاستدان، حکمران ایک گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور وہ لوگ دنیا کو اپنے عمل سے یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کے مفادات، دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی عزت و شہرت حضور علیہ السلام کے ناموس سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اس بات پر ہمیں حیران بھی نہیں ہونا چاہیے جو سیاستدان چور اور اچکے ہوں، جن سیاستدانوں کے دلوں میں اپنے ملک اور قوم کی محبت بھی نہ ہو،
پاکستان کو لوٹنے اور برباد کرنے کے درپے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ کوئی اتنے غیرت مند ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ خلافت اسلامیہ کے سقوط کے بعد عالمی سطح پر پہلی مرتبہ سرکاری طور پر امام الانبیاء، فخر موجودات، سرور کائنات، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا اعلان کیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام اسلامی ممالک توحید کا اعلان کرنے والے ملک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ چیز اس لیے بھی زیادہ ضروری اور اہم تھی کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو حاصل ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب، ایران، ترکی، متحدہ عرب امارات، لیبیا، عراق، 57 اسلامی ممالک اور ریاستیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر نہیں حاصل کی۔ پاکستان واحد اسلامی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کی گئی، اسلام کے نظریے پر حاصل کی گئی۔ اس لیے اگر 56 اسلامی ممالک کے سربراہان دنیاوی مفادات کے لیے، مال و زر کے لیے، اقتدار کے دوام کے لیے اپنی غیرت کا سودا کر چکے تھے، تو پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی غیرت کا سودا نہ کرتے۔ اور پاکستان فرانس کے سفیر کو روز اول ہی نکال دیتا ملک سے اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیتا۔ ایک پاکستان کو دیکھ کر بہت سارے اسلامی ممالک اس قدم کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اسلامی ممالک کے اندر ایک قائدانہ مقام ہے۔ پوری دنیا جب عالم اسلام پر کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو پوری اسلامی دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اس لیے بھی پاکستان کی حیثیت ایک باقی اسلامی ممالک کے لیے قائدانہ ہے۔ لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان، پاکستان کا نام تو بہت بڑا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو طبقہ سیاست کر رہا ہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، سوائے چند کے سارے کے سارے اپنی غیرتوں کا سودا
کر کے بیٹھے ہیں۔ جب یہ توہین ہوئی تو پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کو واپس کرو۔ جلوس ہوئے، جلسے ہوئے، ہماری قوم بھڑکڑ بھی ہے، تھوڑے سے دنوں میں بات کو بھول جاتی ہے، حالانکہ وہ جلسے جلوس رکنے نہیں چاہیے تھے۔ تب تک یہ تحریک چلتی رہتی جب تک پاکستان سے یہ شیطان سفیر ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کا ماما چاچا یہاں سے ملک بدر نہ ہو جاتا، لیکن ہماری قوم بھول گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مرحوم مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے اس تحریک کو زندہ رکھا، دھرنے دیے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ دھرنوں میں نہیں تھے۔ میرے کو اس غلطی کو تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ باقی لوگوں کی جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں جو دھرنوں میں شامل نہیں تھی، وہ ان کی کوتاہی ہے، ماننی پڑے گی۔ اگر سب ہوتی ان کے ساتھ تو شاید یہ نوبت آج نہیں آتی جو آج ہے۔ وہ اکیلے دھرنے دیتے رہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں طے پایا کہ جناب ہم 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، اور پھر علامہ خادم حسین صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شروع یہ بھی ہے کہ طبعی موت ان کو نہیں ہوئی ہے، انہیں باقاعدہ طور پر زہر دے کر مارا گیا، کیونکہ آنے والے وقت میں وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے والے تھے۔ بات 3 مہینے تک گئی اور وہ 3 مہینے پورے ہو رہے تھے 20 اپریل کو۔ حکومت نے کہا کہ چلو بس ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے مولویوں کو، تاریخ دے دو۔ عمران خان کی تو ہم میں بھی وعدہ کرنے کو پورا کرنا نہیں ہے موجود، ٹھیک ہے نا جی؟ تحریک نا انصاف میں، تحریک انصاف نہیں ہے، تحریک نا انصاف، ان کے تو تخم میں بھی نہیں ہے کہ کوئی کام کہیں اور پھر وہ کر بھی دیں، اس کے الٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، پتہ نہیں کتنے لاکھ بے روزگار کر دیا، 50 لاکھ گھر دینے تھے، پتہ نہیں کتنے گھر توڑ کر بے گھر کر دیا لوگ۔ ہمارے جو کرتے کہتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں۔ جس دن وزیر اعظم صاحب کہیں نا کہ پیٹرول سستا کروں گا، سمجھو اگلے دن مہنگا ہونے والا۔ جس کام کوئی اچھا کام کرنے کا اعلان کرے تو سمجھو بالکل اس کے برعکس ہونے والا۔ یہ دیکھ لو نا، نعرہ لگا رہے تھے ریاست مدینہ، تو ہو کیا رہا ہے؟ اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ ریاست اسرائیلیہ، دوسری اسرائیلی ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا، اور کام نہ کرو۔ ہر تقریر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کوئی اسے مجھے ترجمہ کیا، کسی نے طوطے کی طرح تجھے رٹا دیا ہے، ہر تقریر میں پڑھتا ہے، کبھی ترجمہ بھی پڑھا اس کا؟ ایاک نعبد، ہم تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور فرما کیا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکال دیا تو 27 یورپی ممالک کے سفیر کے ملکوں میں جو ہمارے سفیر ہیں وہ واپس بھیج دیے جائیں گے، یورپی یونین سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور عجیب وہ مفروضے، بھائی پھر ایاک نستعین کیوں کہتے ہو؟ پھر سیدھا بولو کہ ہم عبادت بھی یورپی یونین کی کرتے ہیں اور مدد بھی ہم یورپی یونین سے مانگتے ہیں۔ ایاک کیوں بولتے ہو؟
لیاقت تو ہے ہی نہیں نا، اللہ تو تمہاری نظر میں ہے ہی نہیں کارساز، تم تو سراپا بھکاری ہو یورپ کے، سراپا پجاری ہو یورپ کے۔ تو جب 20 اپریل قریب آنے لگی تو ایک ہفتہ پہلے تحریک لبیک کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی، نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ایمان میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی 20 تاریخ آنے والی ہے، وعدہ پورا کرو ورنہ ہم 20 تاریخ کو دھرنا دیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا، ادھر سے پکڑ کر مولانا سعد رضوی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر لیا تو پورے ملک میں دھرنے شروع ہو گئے۔ دھرنے شروع ہوئے تو جب حکومت بدماشی پر اتر آتی ہے نا تو اپنے ہی بندے بھیج کر تحریک کے صفوں میں بدماشی اور غنڈہ گردی کرواتی ہے، پھر اس کو جواز بنا کر گولی چلا۔ وہ تو پرامن دھرنے دے رہے تھے، انہوں نے اپنے بندے بھیج کر، کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا، بڑا کالا سا پگڑ پہن لیا، آگے لبیک 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 کرتے ہوئے پولیس والوں کو مار رہے ہیں۔ دنیا کہہ رہی دیکھو جی لبیک والے پولیس والوں کو مار رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ حکومت کے بھیجے ہوئے بدماش ہیں۔ یوں چند جگہ ہنگامہ کرا کے اور انہوں نے جو ہے گولی چلانا شروع کر دی اور مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اور الحمدللہ جتنے بھی میں نے جو دیکھے شہید ہوئے ان کی تصاویر میں نے دیکھی، کسی کے چہرے پر تکلیف اور درد کے کوئی آثار نہیں تھے، منور چہرے، اور کسی زخمی کو میں نے چیختے اور روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اپنے زخمی ہونے پر فخر کر رہے تھے اور اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ ہمیں گولی ٹانگ میں کیوں لگی ہے، بازو میں کیوں لگی ہے، کاش کہ ہمیں سینے میں لگتی تو ہم بھی ان شہداء کے ساتھ گئے ہوتے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جان دینا یہ بہت خوش نصیب لوگوں کا ہے، آپ کے میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری بھی جانیں حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ میں کام آ جائے۔ ایک ہے دین اسلام پر جان قربان کرنا اور ایک ہے حضور علیہ السلام کی عزت پر جان قربان کرنا۔ دین اسلام بعد میں، پہلے حضور علیہ السلام کی عزت ہے۔ وہ بڑا اور افضل شہید ہے جس نے حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے قربانی دی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، غازی علم الدین شہید، ٹھیک ہے نا جی، انگریز کے دور میں اس نے راجپال ایک مصنف تھا، کتابیں لکھتا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی حضور علیہ السلام کی توہین میں، رنگیلا رسول، نعوذ باللہ، اس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول، اور اس میں حضور علیہ السلام کی بہت توہین کی تھی۔ تو یہ 17 سال کا نوجوان غازی علم الدین، اس نے اسے قتل کیا۔ عدالت میں گئے، مقدمہ درج ہوا، تو اس وقت اس غازی علم الدین کے دفاع کے لیے جو وکیل کا عدالت میں پیش ہوا وہ بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح تھا، اور انہوں نے اس وقت فی سبیل اللہ یہ مقدمہ لڑا تھا۔ تو اللہ نے پھر نوازا بھی کہ ایک اسلامی ریاست کا بانی بنا دیا اسے۔ جب مقدمہ چلا تو غازی علم الدین کے وکیل مسٹر محمد علی جناح نے علماء سے کہا کہ علم الدین کے جان بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، جان بچانے کا، وہ یہ ہے کہ علم الدین عدالت میں یہ بیان دے دے کہ یہ قتل میں نے بے ہوشی میں کیا ہے، مجھے ہوش نہیں تھا۔ علماء کرام نے کہا ٹھیک
باتیں یہ علم الدین کو ہم کہتے ہیں. لیکن علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ یہ علم الدین سے بیان نہ دلواؤ. یہ بیان علم الدین کی جان تو بچائے گا لیکن امت کے مقام کو گرا دے گا. مشورے میں طے پایا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ علم الدین کو کہتے ہیں, پھر علم الدین جو چاہے کرے. علم الدین سے کہا گیا, علم الدین نے کوئی جواب نہیں دیا. جب مقدمے کی سماعت ہوئی تو وہاں پر جج کے سامنے کہا کہ جج صاحب ایک بات نوٹ کر لیں, مجھے کہا گیا کہ میں یہ بیان دے دوں کہ جب میں نے راجپال کو قتل کیا تھا تو اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا تو میری جان بچ جائے گی. لیکن اصل بات بتاؤں میں کہ میری 17 سال کی پوری زندگی بے ہوشی میں گزری ہے. میری ہوش کی گھڑیاں ہی وہ تھی جب گستاخ رسول کو میں نے واصل جہنم کیا تھا. لکھ دیا اور امت کے سر کو بلند کر دیا. عدالت نے سزائے بول دے دی. جیل سپرنٹینڈنٹ وہ اس واقعے کا راوی ہے کہ جس صبح علم الدین کو پھانسی ہونی تھی تو اس رات میں نے دیکھا کہ علم الدین کے کمرے میں اچانک روشنی ہوئی. میں بھاگا گیا کہ کہیں بعض قیدی ہوتے ہیں نا خودکشی کر لیتے ہیں موت کے ڈر سے کہ پھانسی کیسے لڑیں گے, چلو خود کو مار دو, یا زخمی کر دیتے ہیں. تو میرے کو خیال پیدا ہوا کہ کہیں علم الدین نے آگ کو جلا کر خود کو نہیں جلانے کی کوشش کی ہے. میں دوڑ کر جب قریب پہنچا اس کال کوٹڑی کے تو روشنی ختم. پھر میں واپس چلا گیا. یوں 3-4 دفعہ جب ہوا تو آخر میں نے دروازہ کھول کر علم الدین سے کہا کہ یہ روشنی کیسی ہے. علم الدین نے کہا کون سی روشنی؟ مجھے تو کوئی روشنی نہیں نظر آئی. اس نے کہا روشنی ہو رہی ہے تمہارے کمرے میں, بار بار ہو رہی ہے اس کوٹڑی کے اندر, کیا مسئلہ ہے؟ تو علم الدین کو جب اس نے زور دیا تو پھر علم الدین نے اسے بتایا کہ میں اس سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اب مجھے پھانسی دی جائے گی, سولی پہ لٹک جاؤں گا. فخر کی بات ہے, بہت فخر کی بات ہے. تو میں اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی, اور حضور علیہ السلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ بیٹا کل افطار پر ہم تمہارا انتظار کریں گے. اور علم الدین کا جب جنازہ اٹھا تو جو اللہ کے نیک بندے تھے, ولی لوگ تھے, وہ جنازے میں پیر یوں نہیں رکھ پا رہے تھے, یوں پیر رکھ کے چل رہے تھے, ایسے پیر کھڑا کر کے جیسے اوپر ہوتا نا بندہ. تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ ایسے کیوں کھڑے ہو, پیر سیدھے کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ اس جنازے کے اندر فرشتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ ہمیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے. کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہونا کسی ایرے غیرے کے بابس کی بات نہیں ہے. خوش نصیب لوگ قربان ہوتے ہیں اور بد نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جو ایسے عاشقان مصطفیٰ پر گولیاں چلاتے ہیں. میں پنجاب پولیس کے ہر اس گولی چلانے والے سپاہی کو واضح طور پر پیغام دیتا ہوں کہ اگر تمہاری گولی سے کوئی عاشق رسول شہید ہوا ہے تو تم نے اپنی بربادی پر مہر لگا دی ہے. تم مرو گے لیکن ذلت کی موت مرو گے, اور اس سے زیادہ ذلیل ہو کر وہ مرے گا جس نے تمہیں گولی چلانے کا آرڈر دیا ہے. چنانچہ جب یہ مار دھاڑ شروع ہوئی تو گورنمنٹ نے پہلے سمجھا کہ یہ ایک تحریک تنظیم ہے, بس یہ نعرے لگا رہی ہے, ان کو مارو کچلو جیل میں ڈال دو. سعد رضوی کو جیل میں ڈال دیا اور باقیوں کو کچلنے لگے. شام کو
جناب کر و فر کے ساتھ راولپنڈی کا بدنام زمانہ شخص، ٹھیک ہے نا جی، بدنام زمانہ شخص شیدہ ٹلی عرف شیخ رشید، اس نے کہا کہ ہم اس پر تنظیم پر پابندی لگا رہے ہیں اور ہم ان کو کچھ لیں گے۔ صحافی نے پوچھا کہ جناب کوئی بات چیت کا دروازہ بھی کھلا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں؟ کہا بالکل نہیں، ان کے ساتھ مذاکرات بند ہیں۔ شام کو دیوبندی اور بریلوی مسلک کے بڑی قیادتوں نے اعلان کر دیا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی اپنے مدرسے میں اور کہا کہ یہ لبیک کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا معاملہ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور کل ہڑتال کریں گے۔ رات کو دیر سے قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ لبیک کا معاملہ نہیں ہے، یہ امت کا معاملہ ہے، ہم ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور اب انشاءاللہ العزیز فرانس کے سفیر کا یہاں سے جانا ٹھہر چکا ہے، جا کر رہے گا۔ جب مضبوط آواز اٹھی تو رات کو 3 بجے شیدہ ٹلی صاحب اٹھے اور آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے، اب دوسرا دور ہم سحری کے بعد کریں گے۔ جو شام 4-5 بجے کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، لیکن علماء اکرام کی یکجہتی کی وجہ سے وہ لوگ مذاکرات پہ آ گئے اور اپنا دھوکا چاٹا، جتنے گرفتار تھے ان کو رہا کیا اور مقدمات ختم کیے اور یہ وعدہ کیا کہ ہم اسمبلی کے اندر کل ہی، یعنی آج مذاکرات ہوئے، کل ہی اسمبلی کے اندر ہم قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ اس کے سفیر کو فرانس کے کو نکالو۔ چنانچہ مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ بھائی اچھی بات ہے، اسمبلی میں قرارداد آ رہی ہے۔ اس میں انہوں نے دیوسیت کا یہ مظاہرہ کیا کہ کسی بھی سرکاری وزیر کی طرف سے سرکاری سطح پر قرارداد پیش نہیں کی گئی، سرکاری سطح پر قرارداد پیش نہیں کی گئی، ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے پرائیویٹ قرارداد پیش کروائی گئی اور اس میں بھی سفیر کو باہر نکالنے کا مطالبہ نہیں بلکہ سفیر کو باہر نکالنے پر بحث کی جائے۔ جیسی بھی منافقت پر مبنی ہی اس قرارداد نے ہماری ملک کی سیاست کی منافقت کے چہرے سے منافقت کی چادر اتار دی اور پتہ چل گیا کہ کون کون ننگے اور بے غیرت ہیں، اور اس میں سب سے آگے جس نے اپنا نام پیش کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ ایک بھی ممبر ان کا اسمبلی کے اندر نہیں آیا کہ چلو ہمارے نبی کی ناموس اور عزت کا مسئلہ ہے، ہم اس میں جو ہے وہ حصہ دیں اور ہم سفیر کا راستہ روکیں، نہیں۔ زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے لے کر کسی بھی ایم این اے کو جانے کی توفیق نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ کام اے این پی کرتی تو صحیح ہے، وہ بے دین پارٹی ہے، یہ کام پی ٹی آئی کرے تو سمجھ میں آتا بھائی تمہارے تو بلاول میاں، تمہارا تو نانا ہی شہید ختم نبوت ہے، تمہیں اپنے نانا کے خون کی شرم کرنی چاہیے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ تمہارے تو نانا کو قتل کرنے والے گستاخان رسول ہیں، تمہارے نانا نے اسمبلی کے اندر، اسی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کے بل پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دستخط میں ختم نبوت کے تحفظ
لیکن یاد رکھو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ خدا کی عدالت میں لوگ چن لیے گئے ہیں۔ آج بھی اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے، آج پتہ چلے گا کہ کس نے قرارداد کے حق میں سفیر کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، ووٹ دیا ہے، اور کس نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ آج کھڑے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے گا، آج مومن اور منافق کا پتہ چل جائے گا، آج اسمبلی کے اندر منافقوں کا کردار کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو یا مسلم لیگ سے، آپ کا تعلق MQM سے ہو یا PTI سے، آپ کا تعلق پاکستان عوامی نیشنل پارٹی سے ہو یا کسی اور پارٹی سے، شفاعت صرف قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کام آئے گی، جنت ان کے نام سے ملے گی۔ یوں نہیں پکارا جائے گا کہ پیپلز پارٹی والوں آ جاؤ تم اس جنت کے دروازے سے جاؤ، مسلم لیگ والے یہاں سے جاؤ، وہاں پکارا جائے گا محمد عربی کے غلام آ جائیں جنت میں جانے کے لیے۔ یہ پیپلز پارٹی کا شناخت، یہ مسلم لیگ کی شناخت، یہ ANP کی شناخت، یہ PTI کی پہچان، یہ MQM کی پہچان، یہ تو یہاں ہمارے مرنے کے بعد قبر میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ قبر میں اگر کوئی رشتہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا، قبر میں اگر کوئی تعلق ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تو وہ پارٹی کی عادت نہیں ہوگی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہوگی۔ مسلمانوں، یہ وقت آ چکا ہے، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلاموں میں کھڑے ہوتے ہیں یا محمد عربی کے غداروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نوٹ کر لینا، اگر ہمارے حلقے کے MNA اگر اس بل کے خلاف ووٹ دیں تو آئندہ ایسے MNA کو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ پیپلز پارٹی کا ہو تب بھی نہیں دیں گے، وہ مسلم لیگ کا ہو تب بھی نہیں دیں گے، وہ PTI کا ہو تب بھی ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ ہمارے ووٹ کا حقدار محمد عربی کا وفادار ہوگا صرف۔ نہیں ہے آغاز ہے، ہم نہیں جانتے پیپلز پارٹی کو، ہم نہیں جانتے مسلم لیگ کو، ہم نہیں جانتے تحریک انصاف کو، ہم نہیں جانتے متحدہ قومی مومنٹ کو۔ ہم اگر جانتے ہیں تو مدینے والے سردار کو جانتے ہیں، ہم اگر جانتے ہیں تو عبداللہ کے در یتیم کو جانتے ہیں، ہم اگر جانتے ہیں تو عائشہ کے شوہر کو جانتے ہیں، ہم اگر جانتے ہیں تو فاطمہ کے پدر کو جانتے ہیں، ہم اگر جانتے ہیں تو سجدوں میں امتی امتی کی صدائیں لگانے والے کو جانتے ہیں، ہم اگر جانتے ہیں تو احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروا کے، زرہ کی کڑیاں بے بس کروا کے بھی امت کی بخشش کی دعائیں کرنے والے کو جانتے ہیں۔ آج کے بعد ہماری پارٹی کی نسبتیں ختم، ہمارے مسلک کی نسبتیں ختم، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم کل بھی تھے، ہم آج بھی ہیں، اور موت کی آخری گھڑی تک ہماری سب سے پہلی پہچان محمد ہوگی۔ آج انتظار کرو، شام کی خبریں دیکھنا، آج کی اسمبلی کی کارروائی دیکھنا، اس اسمبلی کی کارروائی میں منافقوں کے چہرے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اور PTI ان کی حالت یہ ہے کہ ادھر قرارداد پیش کروائی اسمبلی میں، ٹھیک ہے، اور وہ پیش بھی عام ایک پرائیویٹ ممبر سے پیش کروائی، وہ بھی ٹی وی میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، یہ میری ذاتی طور پر قرارداد ہے۔ معاہدہ تم نے پارٹی کی سطح پر کیا ہے کہ ہم سرکاری طور پر قرارداد پیش کریں گے، اور قرارداد پیش کر رہے ہیں پرائیویٹ قرارداد پیش کرنے کے بعد ان کے دست بند نہیں ہو رہے تھے، سارے غیر ملکی میڈیا کو بلایا، بے غیرت منسٹر جو تھے وہ سارے بٹھائے،
वो मीडिया को यकीन दहानियां करा रहे हैं, कल की आप उठाकर देख लें, यकीन दहानियां करा रहे हैं कि ये तो करारदाद फॉर्मेलिटी के तौर पर पेश की गई थी, हमारा कोई भी इरादा नहीं है कि हम सफीर को निकालें, तुम्हारे बाप को भी निकालना पड़ेगा। तुम होते कौन हो? पाकिस्तान का 22 करोड़ मुसलमान जो चाहेगा वही होगा। हम नहीं निकालेंगे, हम तो सफीर को बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सियासतदान इस सफीर के मामले में इतने बेगैरत क्यों बन गए? नबी को भुला दिया, जिसकी दुआओं के सदके जी रहे हैं उसे भुला दिया, हाँ? जिसके नाम की पहचान पूरी दुनिया में तुम उसके उम्मती कहला रहे हो उसे भुला दिया, क्यों? असल बात यह है कि हमारे सियासतदान 90% चोर हैं। सही है गलत है? 90% चोर हैं, और उन चोरों का चोरी शुदा माल यूरोप में पड़ा है। कहां पड़ा है? यूरोप में पड़ा है। आपका माल मेरे पास पड़ा हो तो आप मुझे नाराज करोगे? हाँ? तो यूरोप में इन चोरों का माल पड़ा हुआ है। अब ये फंस गए हैं, इधर 22 करोड़ मुसलमान कह रहे हैं सफीर को निकालो, इधर इनका चोरी शुदा माल इनके दिमागों में आ रहा है कि सफीर को निकालेंगे तो हमारे अरबों खरबों रुपए जो यूरोप के खजानों में पड़े हैं वो मुंजमद हो जाएंगे, फिर सारा यूरोप हमारे साथ बाइकाट कर लेगा। हुक्मरानों, सियासतदानों, याद रख लो, यूरोप के साथ तुम 90% सियासतदानों के मफादात होंगे, पाकिस्तान के 22 करोड़ गुलामान मोहम्मद का यूरोप के साथ कोई मफाद नहीं है। ये 22 करोड़ अवाम अपना कमाता है, अपना खाता है, हारी हल चला के कमाता है, मजदूर गाना बना के कमाता है, सरकारी मुलाजिम ड्यूटी देकर कमाता है। वो तुम हो जो यूरोप के इमदाद पर पलते हो। हम यूरोप का पालतू कुत्ता नहीं है, पालतू कुत्ते तुम हो जो यूरोप के कुत्तों को नहलाते हो और उन्हें खुश करते हो। हम अज़म कर चुके हैं कि अगर शाबे अबी तालिब में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पेट पर पत्थर बांधकर भूख और प्यास की हालत में इस उम्मत के लिए कुर्बानी दे सकते थे तो आज 22 करोड़ मुसलमान भी रूखी रोटी को पानी में डुबोकर खाने का अज़म रखते हैं। बंद कर दे यूरोप अपनी इमदाद, बंद कर दे यूरोप अपनी इमदाद और ले जाओ यूरोप वालों अपने पालतू कुत्तों को हमारे मुल्क से। हमें हमारे लोग चाहिए, हमें हमारे सियासतदान चाहिए जो अवाम की बोली बोले, जो अवाम के दिलों की तर्जुमानी करे, जो अवाम की दिलों की ख्वाहिशात को पूरा करे। हुकूमत हम पे करते हो और नौकरी उनकी करते हो, हुकूमत हम पे करते हो, तनख्वाहें उनसे लेते हो, ऐसे हुक्मरानों पर हमारी तरफ से थू है। वोट लेने के लिए कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए पाकिस्तान की आवाम के पास आते हो, लेकिन मुसलमानों अब हमें अज़म करना होगा कि हम वोट भी उसको देंगे जो मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम हो। या मुजेरी भोतार के सामने पतलूनगिरी कर लेंगे, हाँ साईं भोतार साईं भोतार हाजुर बाबा हाजुर असा तहां जा 7 पीढ़ी को नौकर गुलाम, ऐसे करोगे? अब वोट मिलेगा रसूलुल्लाह के गुलाम को, अब वोट देंगे रसूलुल्लाह के वफादार को, अब वोट देंगे रसूलुल्लाह के लिए असेंबली में आवाज उठाने वाले को। हमें वो गूंगे नहीं चाहिए, पता है जो सड़कें और रोड हमें बना कर दोगे तुम, कम से कम रसूल पाक की इज्जत और नामूस जो हमारे दिलों की धड़कन है
جو ہماری چلتی سانس ہے، جو ہماری رگوں میں دوڑتا خون ہے، اس کا تو تحفظ کرو. ہمیں نہیں چاہیے تمہارے. ہم ٹوٹے پھوٹے روڈوں پر رہیں گے. ہم ویسے بھی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں، 4 گھنٹے اور برداشت کر لیں گے. ہم ویسے بھی گندا پانی پی رہے ہیں، اور بھی گندا پانی پی لیں گے. ہم ویسے بھی مہنگائی برداشت کر رہے ہیں. اگر تھوڑی اور بھی نبی کے نام پہ مہنگائی ہے تو وہ بھی برداشت کر لیں گے، لیکن محمد عربی کے غدار کو پاکستان میں قبول نہیں کریں گے. یہ عزم کرنا ہوگا میرے بھائی. ورنہ یاد رکھو، یہاں تو مجریوں، غداروں، خان صاحبوں، وڈیروں، رئیسوں، چودھریوں، ملکوں، راناؤں کو خوش کر کے جاؤ گے، لیکن کل قیامت کے دن حوض کوثر پر نہ کوئی ملک ہوگا، نہ کوئی میر ہوگا، نہ کوئی رانا ہوگا، نہ کوئی چودھری ہوگا، نہ کوئی خان ہوگا، نہ کوئی وڈیرا ہوگا. وہاں محمد عربی کی ذات ہوگی. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ووٹ تمہاروں سے حکومت آتی تھی، پھر میری عزت کی بات آتی تھی تو تمہارے ووٹوں کی حکومت بک جاتی تھی، پھر بھی تم انہیں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے تھے، کیوں؟ اگر حضور اکرم نے فرما دیا کہ میں تو 23 سال دور نبوت کا ایک ایک پل تمہارے لیے مغفرت نہیں کرتا گیا، تمہارے لیے دعائیں مانگتا گیا، تمہارے لیے بھلائیاں مانگتا گیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تیاری کرو. ہو سکتا ہے کہ اس فرانس کے سفیر کے مسئلے پر عید کے بعد تمام امت مسلمہ کی مذہبی قیادت ایک بھرپور تحریک چلائے، اور انشاءاللہ العزیز ارادہ کر لو کہ ٹنڈو آدم کا مسلمان اس تحریک کا ہر اول دستہ ثابت ہوگا. ہم اس تحریک کے راستے کے پہلے سپاہی بنیں گے. اگر جان دینا پڑی تو فخر سے دیں گے، بچے یتیم کرانا پڑے تو فخر سے کرائیں گے، اگر بیویاں بیوہ کرانا پڑی تو فخر سے کرائیں گے، لیکن محمد عربی کی عظمت پر آنچ آنا نہیں دیں گے. بے غیرتی کی زندگی سے غیرت کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے. جی کر دنیا سے چلے جائے، کل قیامت کے دن رسوائی سے بچ جائیں گے. اور جو لوگ ڈرتے ہیں ان تحریکوں سے کہ ناموس رسالت کے لیے نکلیں گے، گولیاں لگیں گی، مر جائیں گے، ملاؤں کے کہنے پہ نہ آؤ، تو ملا نہ کہے تو پھر تو تم کبھی مرو گے ہی نہیں، ہے نا؟ پھر تو روشن اسپتال سے تو میتیں نکلتی نہیں ہیں، پھر تالکہ اسپتال سے تو کبھی جنازہ نکلا ہی نہیں ہے. ہاں، پھر ہمارے جگر سڑ سڑ کر، گل گل کر، کینسر ہو کر تو ہم مرے ہی نہیں ہیں کبھی. کبھی ہم تو اٹیک سے مرے ہی نہیں ہیں. ہاں، کبھی ہم کینسر سے تو مرے ہی نہیں ہیں. ارے روز جنازے اٹھتے ہیں، روز مسجدوں کے میناروں سے لوگوں کے مرنے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایک دن ہماری بھی آواز اٹھے گی کہ فلانا مر گیا، لیکن کتنی مبارک آواز ہوگی کہ اگر میناروں سے آواز اٹھے کہ فلاں غلام محمد نبی کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرتے جامع شہادت نوش کر گیا. یہ کتنی مبارک صدا ہوگی اگر میرے لیے اٹھے. یہ کتنی مبارک صدا ہوگی اگر میری اولاد کے لیے اٹھے. یہ کتنی مبارک صدا ہوگی اگر میرے خاندان کے لیے اٹھے کہ نبی کی عزت اور ناموس کے لیے خاندان مٹ گیا. مٹنا تو ویسے بھی ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، جینا کسی نے نہیں ہے. پھر مرنا جب ہے تو اس مرنے کو قبول کرو جس مرنے پر زندگی بھی رشک کرتی ہے. اس موت کو قبول کرو جسے خدا نے بھی موت نہیں کہا ہے. پھر اس موت کو قبول کرو جس پر آسمان بھی روتا ہو کہ کیا خوش نصیب ہے. پھر وہ موت کا راستہ چنو کہ جب تمہاری میت اٹھے تو زمین تمہارے لیے باہیں پھیلا دے کہ اے آجا حبیب خدا کے حبیب، اے آجا حبیب خدا کے عاشق، میرے اندر آ کر آرام کر لیں. بیڑے ہی پارا نہیں مرنا چاہتا. جو نہیں مرنا چاہتا وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے. جو نہیں مرنا چاہتا، سب مرنا چاہتے ہیں، نبی کی عزت کے لیے مرنا چاہتے ہیں. اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، اپنے اندر قوت ارادی مضبوط کرو. ہم نہیں مریں گے انشاءاللہ گستاخان رسول اور ان کے حامیوں کو ماریں گے. تو ہم مسلمان صرف ناموس رسالت پر جان دیتا نہیں ہے، جان
یقین نہیں آتا تو غازیوں کی ہسٹری کھول لو. غازی خالد سے شروع ہو جاؤ, غازی علم الدین تک چلے جاؤ, غازی عامر چیمہ سے چلو, غازی عبد القیوم تک چلے جاؤ, غازی ممتاز قادری سے چلو, اور تمام غازیوں کی کردار اور سیرت کو مطالعہ کرتے جاؤ. پھر جان لیتے بھی ہیں, صرف جان دیتے نہیں, جان لیتے بھی ہیں, اور جان لینے والے اعلان کر کے نہیں آتے, ہاں اچانک آتے ہیں. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس کنجر فرانس کے سفیر کو نکال دو, ورنہ کل کوئی اور غازی کھڑا ہو گیا تو فلم تمہارے گلے میں پڑے گی. صحیح ہے یا غلط؟ کوئی غازی اگر پہنچ گیا نا فرانس کے سفارت خانے تو فلم تمہارے گلے پڑے گی کہ تم نے مروایا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے باپ کو عزت سے باہر بھیج دو. اسی میں ملک کی بھی بقا ہے, اسی میں ملک کے امن کی بھی بقا ہے. باقی یہ قوم انشاءاللہ اپنے نبی کے لیے روکھی روٹی کھانے کو بھی تیار ہے, پھیکا پانی پینے کو بھی تیار ہے. ہماری فکر نہ کرو, حکمرانوں اپنے عیاشیوں کے عللے تللے بند کر دو. اور یہ حکمران تو ایسا نمونہ آیا ہے کہ 70 سالوں میں اتنا قرض نہیں لیا گیا جتنا حضرت امیر المومنین کے دور حکومت میں قرض لیا گیا. پتہ نہیں کہا تھا 90 دن میں ملک میں انقلاب. ہاں لے کے تو آیا ہے انقلاب, اتنا بے غیرتی کا انقلاب لے کے آیا ہے کہ پوری اسمبلی کو بے غیرت بنا دیا ہے کہ ناموس رسالت پر فرانس کے سفیر کے خلاف کچھ بولنے کو تیار نہیں. انقلاب آیا ہے لیکن بے غیرتی کا آیا ہے, اور انشاءاللہ علماء اس ملک میں انقلاب لائیں گے, غیرت کا انقلاب ہے. علماء اس ملک میں انقلاب لائیں گے, عظمت مصطفیٰ کا انقلاب. علماء اس ملک میں انقلاب لائیں گے, ناموس رسالت کی سربلندی کا انقلاب لائیں گے, اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی. کھلانے والی ذات خدا کی ہے. اگر خدا کے رسول کے لیے تم یورپ کے ڈالروں پر تھوکو گے, خدا اپنے غیب کے خزانوں سے تمہارے ملک کی معیشت کو آباد کر دے گا. برباد تو ابھی ہوئی پڑی ہے تمہارے ملک کی معیشت. کون سی ملک کی معیشت کی ترقی چاہتے ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, زبانی نہیں حقیقی نبی پاک کا عاشق بننے کی سعادت نصیب فرمائے. سنت